بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل اور 3 انقلابی واقعات۔ احسن اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم کیوبا یا شمالی کوریا نہیں بننا چاہتے اور ہم ملائیشیا اور ترکی کی ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ میں کیوبا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیوبا کے پاس نہ تیل ہے اور نہ ہی گیس ہے، لیکن اسے فیوڈل کاسٹرو کی صورت میں ایک عظیم قیادت ملی جس نے انتہائی غربت میں کیوبا کو اپنے پاؤں پر کھڑے رکھا۔ امریکہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہونے کے باوجود کیوبا نے ترقی کی اور امریکہ کا مقابلہ بھی کیا۔ کیوبا میں صحت اور تعلیم کا نظام دنیا کے لیے مثال ہے۔ ہر شہری کو مفت تعلیم، مفت صحت اور روزگار کی سہولت ہے۔ پاکستان میں ایسا نظام رائج ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اسی انقلابی نظام کی مخالفت میں پوری سرمایہ دار دنیا متحد ہے، کیونکہ وہ محنت کشوں کی حکومت نہیں چاہتے۔ اپریل کے مہینے کی اہمیت اس لیے ابھی زیادہ ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں 3 ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ان تینوں واقعات کا تعلق محنت کش اور غریب طبقوں کی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف جنگ سے ہے۔ عظیم انقلابی رہنما اور سوویت انقلاب کے بانی اور قائد ولادیمیر ایلچ لینن کا یوم پیدائش 22 اپریل 1870، افغانستان کا سور انقلاب 27 اپریل 1978 اور محنت کشوں کا عالمی دن یوم مئی 1886 تینوں انقلابی واقعات ایک ہی نظریے اور جنگ کا حصہ ہیں۔ 1 مئی 1886 کو شکاگو کے ہے مارکیٹ چوک سے شروع ہونے والی تحریک دنیا میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ محنت کشوں اور غریبوں کا تبدیلی کا جذبہ اور سرمایہ دار، جاگیردار اور سامراجی قوتوں کا ان کو محکوم رکھنے اور ان کی محنت کا استحصال کرنے کا عمل آج تک جاری ہے۔ 1 مئی کے جذبے سے حاصل کردہ شعور کی بنا پر افغان سور انقلاب کو بھی یاد کیا کرتے ہیں، جو 27 اپریل 1978 کو برپا ہوا۔ 1 مئی 1979 کو سور انقلاب کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کابل میں تقریر کرتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے رہنما اور افغان انقلاب کے سربراہ نور محمد ترکی نے کہا تھا، سور انقلاب صرف افغانستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے محنت کشوں اور محکوموں کا انقلاب ہے۔ پی ڈی پی اے کی قیادت میں انقلابی فوج کی مدد سے برپا ہونے والے اس انقلاب میں پوری دنیا کے محنت کشوں کی عظیم کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اس نے 1917 کے اکتوبر انقلاب سے رہنمائی اور طاقت حاصل کی ہے اور ایک بار پھر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ افغان انقلاب نے واقعی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سامراج نے اپنے استحصالی نظام کو بچانے کے لیے جو لشکر اس انقلاب اور انقلابی قیادت کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا تھا، وہ آج تک اس کے گلے میں پھنسا ہوا ہے۔ طالبان کا ذکر چھوڑیں، لیکن حامد کرزئی اور اشرف غنی کے جمہوری دور میں بھی افغانستان کا کوئی بھی چینل لگاتے میرسنکا اور احمد شاہ بابا سے لے کر حامد کرزئی اور اشرف غنی تک تمام حکمرانوں کا ذکر ہوگا، لیکن نور محمد ترکی، حفیظ اللہ امین، مبرک کارمل اور ڈاکٹر نجیب کا نام موجود نہیں ہے۔ افغانستان کے سامراجی حکمران طبقے 27 اپریل 1978 سے لے کر 12 اپریل 1992 کو ڈاکٹر نجیب کے استعفیٰ تک کے 14 سالوں کو تاریخ کے صفحات سے کیسے کھرچ سکتے ہیں؟ سور انقلاب ایک تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنوبی ایشیا کی تاریخ میں سب سے ریڈیکل سماجی، معاشی اور ثقافتی اصلاحات کا آغاز سور انقلاب کے بعد افغانستان میں ہوا تھا۔ ان جرأت مندانہ اقدامات کا مقصد صدیوں سے مقامی اشرافیہ کے استحصال، پسماندگی، غربت اور مختلف سامراجی قوتوں کی اقتصادی زنجیروں میں جکڑے افغان عوام کو آزاد کروا کے ایک جدید اور حقیقی معنوں میں انسانی سماج کی تعمیر کا آغاز کرنا تھا۔
سامراجی طبقے کے تاریخ دان اور دانشور دانستہ طور پر سور انقلاب کو سوویت یونین کی فوج کشی کے ساتھ گڈ کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے کہ سور انقلاب 27 اپریل 1978 کو برپا ہوا اور سوویت فوجیں سور انقلاب کے 18 ماہ بعد 29 دسمبر 1979 کو افغانستان میں داخل ہوئی تھیں۔ انقلابی حکومت کے پہلے 2 سربراہان نور محمد ترکی اور حفیظ اللہ امین کے دور میں سوویت یونین سے دوستانہ تعلقات مضبوط ضرور ہوئے لیکن مداخلت کا واقعہ نہیں ہوا۔ اس دوران افغان انقلاب کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ افغان انقلاب مقامی فوج میں قائم پارٹی کے ساتھیوں نے برپا کیا تھا اور اس کی فوری وجہ استاد امیر اکبر خیبر کا سردار داؤد حکومت کے ہاتھوں قتل اور دوسرے رہنماؤں کی گرفتاری بنی۔ سردار داؤد کی حکومت بھی سرمایہ داری نظام کی کٹھ پتلی تھی۔ انقلابی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان PDPA کی کئی طرح کی نظریاتی، تنظیمی اور سیاسی کمزوریوں کا شکار ہو گئی تھی، لیکن سرمایہ دار دنیا کے لیے اصل خطرے کی بات وہ اقدامات تھے جو افغانستان کی انقلابی حکومت نے عوام کی بہتری کے لیے کیے۔ ملٹری انقلابی کونسل کی جانب سے نافذ کیے گئے انقلابی قوانین سور انقلاب کی حقیقی روح اور اساس کو واضح کرتے ہیں۔ انقلابی حکم نامے کے ذریعے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے۔ غریب کسانوں کے ذمے سود خوروں اور جاگیرداروں کا تمام واجب الادا قرضہ سود سمیت منسوخ کر دیا گیا۔ قانون کی نظر میں خواتین اور مردوں کی برابری کو یقینی بنانے کی بات کی گئی تھی۔ پیسے کے بدلے لڑکیوں کی شادی، زبردستی کی شادی اور بیوہ کی دوبارہ شادی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے قبائلی رسم و رواج کو جرم قرار دیا گیا۔ بچپن کی شادیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ جاگیرداروں اور شاہی خاندان کی تمام تر زمین کو بغیر کسی معاوضے کی ریاستی ملکیت میں لیتے ہوئے غریب اور بے زمین کسانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ افغان انقلابی حکومت نے ان تمام اقدامات کا آغاز سوویت فوجوں کی آمد سے قبل کیا تھا۔ سور انقلاب نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ سابق نوآبادیاتی ممالک کا ناتواں اور پیداواری صلاحیت سے عاری سرمایہ دار، قبائلی سردار، جاگیردار اور ان کا ہم نوا مذہبی طبقہ اس قابل نہیں ہے کہ انتہائی بنیادی فرائض بھی ادا کر سکے۔ سور انقلاب کے انقلابی اقدامات پورے خطے میں جاگیرداری، سرمایہ داری اور سامراجی مفادات کے لیے خطرہ تھے۔ واشنگٹن، لندن، ریاض اور اسلام آباد تک طاقت کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ واضح امکانات موجود تھے کہ افغانستان میں انقلاب کے اس حاصلات سے متاثر ہو کر پورے خطے کے عوام سامراج اور اس کے استحصالی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے۔ نومولود انقلاب کو کچل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیونسٹ کافروں کے خلاف سامراجی جہاد کی پالیسی ترتیب دی گئی۔ امریکی CIA نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے خفیہ آپریشن سائیکلون کا روسی فوجوں کی آمد سے 6 ماہ قبل آغاز کر دیا تھا۔ پیٹرو ڈالر کے ایندھن سے بنیاد پرستی، فرقہ واریت، جرم اور دہشت گردی کی وہ آگ بھڑکائی گئی جس میں پورا خطہ آج بھی چل رہا ہے۔ جہادی ضروریات پوری کرنے کے لیے منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ کا وسیع نیٹ ورک تشکیل دیا گیا۔ یہاں ہیروئن بنانے کی تکنیک سب سے پہلے CIA نے متعارف کرائی۔ منشیات اور جرائم کے کالے دھن کا دودھ پی کر وہ گینگ جوان ہوئے جو آج افغانستان پر قابض ہیں اور پاکستان کی ریاست کی بنیادوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انقلاب کی ناکامی سماج کو پسماندگی کی گہری کھائیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ افغانستان میں یہی ہوا۔ سامراج کی رد انقلاب جنگ نے ان 75 برسوں میں افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے نتائج آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ سمجھنا غلطی ہوگا کہ انقلاب کا خاتمہ ہو گیا۔ جب تک دنیا میں طبقات موجود ہیں، سوشلزم، یوم مئی اور سور انقلاب کا جذبہ زندہ رہے گا۔ افغان انقلاب کو امریکی ڈالروں کی مدد سے ختم کرنے کے لیے جو جتھے تیار کیے گئے تھے وہ آج پاکستان کی ریاست کو چمٹ گئے ہیں، جس کی پیشن گوئی ڈاکٹر نجیب نے کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے یہ الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں کہ جو آج آگ افغانستان میں بھڑکائی جا رہی ہے، یہ آگ کل ہمسایوں کو بھی جلا کر بھسم کر دے گی۔ آج پاکستان کے حکمران طبقے دہشت گردی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دہشت گردی کی وجوہات اور ڈالر جہاد کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکتا۔